Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و کرم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل وائس آف علماء حق پر۔ جی ہاں ناظرین، آپ بارہا دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے اس چینل وائس آف علماء حق پر علماء حق علماء دیوبند کے پسندیدہ اور چنندہ بیانات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایسے ہی آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تمام حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس پیغام کو آخر تک بغور سماعت فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، وید ہندو دھرم کی سب سے مقدس کتاب ہے۔ وید 4 ہیں۔ اس وقت دنیا میں ویدوں کا سب سے بڑا عالم پنڈت راجندر پرساد شرما ہے۔ وید پر انہیں بھارت میں اتھارٹی مانا جاتا ہے۔ پہلے وہ ادے پور یونیورسٹی کے سنسکرت کے ہیڈ آفس ڈپارٹمنٹ تھے۔ اب انٹرنیشنل یونیورسٹی آف سنسکرت جے پور کے وی سی ہے۔ پنڈت صاحب بڑے سادہ مزاج آدمی ہیں۔ بہت کم کھاتے، بہت کم سوتے، مسلسل منتھن یعنی مراقبہ کرتے اور دھیان میں وقت گزارتے یا پڑھتے رہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پاس مخمل کا ایک تھیلا ہوتا ہے جس میں ایک کتاب لپٹی رہتی ہے۔ وہ اس کتاب کو بہت آدر یعنی احترام سے رکھتے ہیں۔ ہمیشہ اونچی سے اونچی جگہ اسے رکھتے، اس کو پڑھتے تو پڑھنے سے پہلے اسے چومتے اور سر جھکاتے ہیں۔ پنڈت صاحب کے ایک خاص شاگرد ہیں جن کا نام امیش کمار، جو نو مسلم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے ایک دن موقع پا کر ان سے معلوم کیا کہ پنڈت جی، یہ کون سا گرنتھ ہے جس کا آپ ویدوں سے بھی زیادہ آدر کرتے ہیں اور اتنے ادب سے اس کو پڑھتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن شریف ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ میں نے کہا بھارت کے اتنے مہان ہندو دھارمک گرو ہو اور اس کے باوجود قرآن شریف کیوں پڑھتے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا، تم ستیہ کے سچے راہی ہو، اس لیے تم سے بالکل سچ کہتا ہوں۔ ویدوں نے بہت جگہ کہا ہے کہ قرآن شریف آ جانے کے بعد اس انتم گرنتھ کو پڑھے۔ یہ سناتن دھرم کا انتم اور پورنت یعنی آخری اور مکمل گرنتھ ہے۔ یہ کہہ کر بہت ہی آستھا سے انہوں نے قرآن شریف سر پر رکھ لیا۔ میں نے گرو جی سے کہا کہ گرو جی، ہمارے دھرم گرو ہندوؤں کو کیوں نہیں بتاتے؟ پھر تو سارا ہندو مسلم جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ بولے میرے پیارے بیٹے، اب دھرم کہاں رہا؟ دھرم کے چولے میں لوگ کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ ختم ہو جائے گا، مگر صحیح وہی ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ اس پر ایک کتاب لکھ دوں اور دیش میں ایک آواز لگاؤں، مگر مجھے بہت سے لوگوں کی طرف سے جو بڑے بڑے مٹھوں کی گدیوں پر براجمان ہیں، دھمکیاں ملنے لگی۔ بس میں نے بھی ہمت ہار دی۔ میں نے پوچھا گرو جی، آپ قرآن شریف تک کس طرح پہنچے؟ یعنی آپ کو قرآن شریف کی معلومات کس طریقے سے ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ میں ادے پور یونیورسٹی میں کلاس لے کر کچھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ گھر آ رہا تھا۔ راستے میں ایک مسلمان کے گھر سے قرآن شریف کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل اور میری آتما روح اس آواز کی طرف بہت کھینچی۔ میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے کہا کہ دیکھو، گھر کے دروازے پر جا کر گھر والوں سے پوچھو کہ کون سا گائن گا رہا ہے۔ اس نے جا کر گھنٹی بجائی۔ گھر سے ایک 14 سال کا بچہ نکلا۔ اس نے معلوم کیا کہ تمہارے گھر میں کون سا گائن گایا جا رہا ہے۔ اس نے غصے میں آ کر کہا، گانا کیوں گایا جاتا ہے؟ گانا بجانا تو ہمارے یہاں اسلام میں بڑا گناہ ہے۔ یہ تو قرآن شریف ٹیپ ریکارڈ میں ہے اور یہ حرم مکہ کے امام صاحب کی آواز میں ہے۔ اس نے آ کر مجھے بتایا تو میں نے کہا کہ اگر یہ قرآن شریف ہے تو سچی ایشوریہ واڑی یعنی آسمانی وحی ہے۔ وہ بولے یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ویدوں کو سن کر اور پاٹھ کر کے جیسے دل سے گندگی اور پاپ کے بادل سے چھٹتے ہیں، اس سے 100 گنا زیادہ صرف اس کی آواز سے دل صاف ہوا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے قرآن شریف تلاوت کرنا شروع کیا اور بہت سے مسلمانوں سے قرآن شریف مانگا۔ 1 سال کے بعد جے پور جا کر مجھے قرآن شریف کا ہندی انواد یعنی ترجمہ مل سکا۔
یہ ہے ہندوؤں کے سب سے بڑے عالم کا حال، اور ہم انہی کے گانے سن کر دل و دماغ اور قلب و روح کو آلودہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ، صحیح عقل سلیم نصیب فرمائے، اور ان جیسے ہندو پنڈتوں کو اللہ تعالی ہدایت کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے ان بھکتوں کو بھی اللہ تعالی ہدایت سے نوازے، آمین۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ لا إله إلا الله، لا